پیدائش کے وقت کے حالات۔ اب جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو عام انسانوں سے مختلف پیدا ہوئے۔ عموماً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف بھی کاٹی جاتی ہے، اسی طرح ہے نا، ختنہ بھی کیا جاتا ہے۔ میں جمہور کے اقوال بیان کر، کچھ سیر کی کتابوں میں ضعیف قول ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد میں کرائے گئے، لیکن اللہ کے نبی کے متعلق آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی پہلے سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی کے جو تھے ناف بریدہ تھے۔ ناف بریدہ مطلب پہلے سے ناف جس طرح ہم سب کا ناف ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کا ناف مبارک تھا۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ جب پیدا ہوئے تو بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے نجاست کے ساتھ، گندگی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لازمی بات ہے۔ اللہ کے نبی ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو 2-3 روایتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ حاکم کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہی پیدا ہوئے سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، سجدے کی حالت میں۔ تو علماء نے لکھا ہے، علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ شرف صرف محمد الرسول اللہ کو ملا ہے، پوری انسانیت میں آج تک کوئی بچہ اس طرح پیدا نہیں ہوا کہ جو پیدا ہو جائے اور سجدے کی حالت میں ہو۔ کوئی بھی نبی اس طرح پیدا نہیں ہوا، صرف اور صرف یہ محمد الرسول اللہ کو شرف ملا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو فوراً انہوں نے ایک سورت پڑھی جس کو سورت اخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فوراً تکلم کیا، یہ جو شرف ملا ہے یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ نے ایسا مقام دیا جو کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے اس کے ذریعے پورے عالم کفر کو جھنجھوڑا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا گئے ہیں، اب تمہارے کفر کے جتنی بھی ظلمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی۔ اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اب صبح ہوئی تو بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز فجر کے وقت پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اشراق کے وقت پیدا ہوئے، اور بعض علماء نے تو وقت تک بھی بتایا ہے کیونکہ وقت جو ہے یہ اسی طرح رہتا ہے، تو باہر کیف ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ اب جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے۔ تو یاد رکھیں، میں آپ کو اقوال بتاؤں گا، فیصلہ آپ کر لیں۔ جمہور کا جو قول ہے، جو متقدمین اور جمہور کا قول ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ 8 ربیع اول کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 8 ربیع اول کو پیدا ہوئے، اور 12 ربیع اول کو اللہ کے نبی کا وفات کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے اور صبح جب سورج چڑھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑوں پہ ایک راہب تھا جو کئی سالوں سے وہاں پر رہبانیت میں تھا۔ رہبانیت کہتے ہیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا کہ بھئی بس سائڈ پہ بھیجو، اللہ اللہ کرتے رہو، دنیا کو چھوڑ دو۔ اسلام نے کہا نہیں، دنیا میں رہ کر اللہ اللہ کرتے جاؤ تاکہ تجھے بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ یہ ان میں اور ہم میں فرق تھا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی کبھی بھی اس پہاڑی چبوترے سے کبھی بھی نہیں نکلا۔ اب جب صبح کا وقت ہوا وہ اپنے پہاڑی چبوترے سے، یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو گر جاتا تھا۔ بعض روایتوں میں اس روایت کو الگ طریقے سے بیان کیا گیا، میں ایک طریقہ بیان کروں گا، سارے بیان کرنا میرے لیے بس کی بات نہیں ہے، پھر تو بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایک روایت یہی ہے کہ وہ وہاں سے لڑکتا ہوا آتا، لوگوں سے پوچھتا آج کی رات کوئی بندہ پیدا ہوا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کوئی کہتا ہے یار ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پھر جگہ پہ کوئی سقایا پہ گیا، وہاں پہ لوگوں سے پوچھا، پانی پی رہے تھے، کہ بھئی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔
پھر کچھ جگہ پہ آگے جا کر کسی نے بتایا کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن یتیم ہے، حضرت عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا لڑکا ہوا ہے، باپ پہلے مرا ہے، ماں زندہ ہے اور اپنے دادا کی پرورش میں ہے۔ اس نے کہا یہی بچے کی تو تلاش ہے، اس سے مجھے ملواؤ۔ اب وہ یہودی جو تھا، وہ راہب جو تھا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا بندے کو ساتھ لے کے عبد المطلب کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ عبد المطلب صاحب نے کہا اچھا جی بچے کو دیکھنا ہے، آپ کے ہاں پیدا ہوئے؟ کہتا ہاں پیدا ہوئے۔ اب اس نے کہا مجھے بچہ دکھاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اس کا چہرہ انور، چہرہ مبارک، معمولی چہرہ تو نہیں۔ اب اس نے کہا، عبد المطلب صاحب نے بچے کو اٹھایا، جو ہی یہ گھوما اور اس کی پہلی نظر محمد الرسول اللہ پہ پڑی، اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ عجیب بندہ ہے، بچہ دے کے بے ہوش ہو گیا۔ بچے کو یہ پھر اس کو جگایا، اس نے کہا دوبارہ دکھاؤ بچہ۔ جو ہی بچے کے چہرے پر پھر نظر پڑی، پھر بے ہوش ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر جب جگایا گیا اور تیسری مرتبہ محمد الرسول اللہ کے چہرے انور پر نظر پڑی، پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب جگایا گیا، اللہ کے بندے بات تو کرو، ماجرا کیا ہے؟ بچے کو دیکھ کے تم پریشان ہو جاتے ہو، بے ہوش ہو جاتے ہو۔ اس نے فوراً کہا لوگوں یاد رکھو، انطلقت النبوۃ من بنی اسرائیل من ولد اسحاق الى ولد اسماعیل، کہ اللہ نے آج نبوت کو بنی اسرائیل سے اور ولد اسحاق سے منتقل کر کے بنو اسماعیل کے اندر جو ہے داخل فرما دی ہے۔ یہود کو تجربہ تھا، یہود کو اللہ نے ملکہ دیا تھا، 4,500 انبیاء صرف یہودیوں بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔